بڑے بڑے اللہ کے ولی اپنا ہر کام اس آیت سے کروایا کرتے ہیں، اور آج اس آیت کا وہ راز آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جسے کرنے کے بعد آپ بھی اپنی زندگی کی تمام مسائل پریشانیوں سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ اللہ والو، یہ آیت ایک قرآنی آیت ہے، اور اس آیت کو پڑھنے سے اللہ کے ولی مولا علی شیر خدا مشکل کشا بھی فرماتے ہیں کہ زندگی آسان ہو جاتی ہے، تقدیر بدل جاتی ہے۔ اللہ کے ولیوں کا کہنا ہے کہ اس آیت کو پڑھنے والا فقیر بھی ہے، سڑک پر مانگنے والا بیکاری بھی ہے، تنگ دست بھی ہے، بیمار بھی ہے، پریشان بھی ہے، بے اولاد بھی ہے، مقروض بھی ہے۔ اس قرآنی آیت کو اللہ کے ولیوں کے طریقے سے پڑھ لو، اللہ کے دوستوں کے طریقے سے پڑھ لو، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ زندگی اتنی آسان ہو جائے گی کہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ کاش یہ وظیفہ، یہ عمل ہمیں پہلے مل جاتا تو آج کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑتا۔ انسان جب بھی آزمائش میں آتا ہے، پریشانی میں آتا ہے، تو نہ چاہتے ہوئے، اپنی انا کو ٹھیس پہنچاتے ہوئے، اپنی میں کو مارتے ہوئے لوگوں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ کبھی پیسے مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کبھی کسی نوکری کی سفارش کے لیے مجبور ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی پریشانی میں ملوث ہو جاتا ہے۔ لیکن آج آپ کو میں وہ عمل بتا رہا ہوں جو اللہ کے بڑے بڑے ولی اپنا ہر کام اس آیت سے کروایا کرتے تھے۔ جب کبھی آپ پر اچانک کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تنگ دستی آ جائے، کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو آیتیں مبارکہ اللہ کے ولیوں کا ساتھ نہیں چھوڑتی، کیا وہ آپ کی مشکل پریشانی میں آپ کو تنہا چھوڑے گی؟ اور آپ جس وقت پریشان ہو اس آیت کو پڑھ لیں، اسی وقت ہر مشکل سے نجات ملے گی، اسی وقت پریشانیاں ختم ہوں گی، ہر طرف سے رزق اور دولت کی برسات ہوگی۔ اللہ کے ولی مولا علی شیر خدا مشکل کشا ایک بار اپنے دربار میں مصروف تھے۔ ایک صاحب آئے، فرمایا بے اولاد ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ اللہ کے ولی نے بتایا، جاؤ استغفار کرو، اللہ تجھے اولاد عطا فرمائے گا۔ ایک اور شخص آیا، فرمایا فکر و فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں۔ اللہ کے ولی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے بھی اپنا مسئلہ بیان کیا، مولا علی نے اسے بھی استغفار کا ذکر بتایا۔ پاس بیٹھے ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی، آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن آپ کے پاس 3 افراد آئے، تینوں نے اپنے مسائل بتائے، آپ نے تینوں کو استغفار کا ذکر ہی کیوں بتایا؟ تو اللہ کے ولی نے فرمایا کہ جب کبھی انسان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے، کوئی تنگ دستی آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، جب کبھی انسان پر پریشانیوں کا بوجھ اور پہاڑ ٹوٹتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی ذات ناراض ہے، اور جس بندے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ جس بندے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اس کا رزق بند ہو جاتا ہے، اس کے لیے تنگ دستیاں آ جاتی ہیں، اس کے مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو ان مسائل سے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنا ضروری ہے۔ اور آج سائنسی تحقیق کے مطابق جتنا میں جانتا ہوں کہ آج پوری دنیا پر مشکل پریشانی، آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے رب کو بھول چکے ہیں۔ اللہ کے ولیوں پر مشکل وقت آتا، اللہ سے توبہ کرتے، اللہ سے مانگتے، اللہ سے گڑ گڑاتے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کسی کو 10,000 کی ضرورت پڑ جائے تو سب سے پہلے دوست، یار، رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تک میں نہ چاہوں تجھے رزق مل نہیں سکتا، اور جب تک میں نہ چاہوں تجھے کوئی رزق دے نہیں سکتا۔ تو پھر ہم نے اپنے راستوں کو غلط اختیار کر لیا ہے، ہم صراط مستقیم سے ہٹ چکے ہیں۔ کیا کبھی 10,000 پر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے ہو؟ اللہ فرماتا ہے تم مجھ سے مانگ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کی ذات شرمندہ ہو جاتی ہے جب کوئی بندہ اپنے رب سے کوئی حاجت کے لیے طلب کرتا ہے اور اللہ اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کرے۔
وہ تو اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، جو پتھر میں کیڑے کو غذا دے سکتا ہے، کیا وہ آپ کی اور میری حاجت کو پورا نہیں کر سکتا؟ لیکن آج ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے، ہم جعلی پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارا یہ کام کر دیجئے، نظر بد ہے، حسد ہے، جادو جنات ہے۔ اللہ والو، یہ شیاطین بھی اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر دنیا میں موجود ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ اس لیے ہم جب لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی ہماری تباہی و بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ اور جس ذات سے، جس انسان سے اللہ ناراض ہو جائے گا، دنیا کی کوئی طاقت اسے کامیاب بنا نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ کریم سے جو بھی چاہیے، جتنا بھی چاہیے، جیسا بھی چاہیے، آپ کو پہلے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنا پڑے گی، پھر مانگو گے تو ملے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت ہے، جو رحمت للعالمین بن کر آئے، جو خاتم النبیین بن کر آئے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا، چاند، ستارے، زمین، آسمان بنائے ہیں، وہ ذات بھی اللہ سے توبہ کرتی ہے۔ اللہ کے حبیب بھی اپنے بار بار استغفار کیا کرتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ ہم تو گناہوں کے پتلے ہیں۔ پھر ہمیں بھی اللہ کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے، ہمیں بھی بار بار گڑ گڑا کر اللہ سے سچی توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی ہاتھ جوڑ کر اللہ سے توبہ کرتا ہے، اور جس انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، وہ اللہ سے جو مانگتا ہے، اللہ اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ اس سے ولیوں کا کہنا ہے کہ کامیابی کا واحد راز اپنے گناہوں کی توبہ ہے۔ اور آج ولیوں کا وہ راز، ولیوں کا وہ خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جسے آپ نے اپنی مشکل میں، اپنی پریشانی میں بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ وہ راز ہے، جس نے اس پر عمل کر لیا اس کی کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھوٹ جاتا ہے، تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ آج اگر آپ کو اللہ سے مانگنے کا موقع مل رہا ہے تو وظیفہ پڑھیں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے رجوع کریں، اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو ضرور پورا فرمائے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو بخار ہو جاتا ہے، آپ پر چھوٹی سی چھوٹی مصیبت ہے، بڑی سے بڑی پریشانیاں ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو، صرف نیت کر کے یہ عمل کرنے کی دیر ہے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ فجر کے وقت کر لیں تو بہترین ہے، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کے بعد بھی بہترین وقت ہے۔ آپ کوئی مقرر وقت پر پڑھ لیں، یا آپ پر جب کبھی آپ دکان پر ہیں، دفتر ہیں، سفر میں ہیں، کسی بھی حالت میں ہیں، آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر بغیر وقت ضائع کیے قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈال لکھیں۔ روزانہ لاکھوں کے لوگ درود پاک پڑھتے ہیں۔ پتہ نہیں ان میں کون اللہ کا ولی نیک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت سے اللہ آپ کی میری پوری دنیا کی حاجات کو، نیک مقاصد کو پورا فرما دے۔ لیکن اس کے لیے اجتماعی درود پاک میں ضرور شامل ہونا ہے، 10 بار درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں،
آپ نماز والا درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنا 3 بار ہے، 1 بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، کوئی بے اولاد ہے، کوئی مقروض ہے، کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا، کسی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ جس کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی پریشانی ہے، صرف اپنے مسئلے کو ذہن میں رکھے، 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ طاؤس تسبیح پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں فضیلت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے۔ طاؤس تسبیح پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو اللہ کے ولیوں کا خاص وظیفہ ہے، وہ میں آپ کی آسانی کے لیے آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں تاکہ کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ آپ نے اسے دیکھ کر پڑھے جیسے پڑھے، لیکن اس میں غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ ہے وہ عمل جو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس قرآنی آیت کا سکرین شاٹ لے کر سیو کر لیں۔ زبانی آتی ہے، زبانی پڑھ لیں، لیکن آپ نے اس قرآنی آیت کو پڑھنا ہے اور 21 بار پڑھنا ہے۔ یہی وہ ولیوں کا راز ہے، یہی وہ پیغمبروں کا راز ہے، یہی وہ اللہ کے نیک بندوں کا راز ہے، اور آج آپ کی کامیابی کا راز بھی یہی ہوگا۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا، 1 بار اس عمل کو میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیں۔ آپ کو پڑھتے دوران ہی محسوس ہو جائے گا کہ آج تک آپ کو اس وظیفے سے، آج تک آپ کو کسی اور وظیفے سے ایسا محسوس ہی نہیں ہوا، کیونکہ یہ پڑھتے ہی آپ کے گناہ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں، شیطان کی چیخیں نکل جاتی ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، اللہ اسباب اور راستے بنا دیتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ ڈیجیٹل تسبیح پر پڑھیں، اس پر غلطی کوتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ 21 بار اس قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ کر دائیں کندھے پر نظر ماریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ کر بائیں کندھے پر نظر ماریں۔ اس طرح دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں اور پڑھتے جائیں۔ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود، ایک پر نیکی کا فرشتہ موجود ہے، ایک پر بدی کا فرشتہ موجود ہے۔ جب یہ دونوں فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے کہ آج میرے بندے کے اعمال میں کیا ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھا ہے، تو اس سے اپنے گناہوں کی توبہ کی ہے، گڑ گڑاتے ہوئے شرمندگی سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی توبہ قبول کی۔ اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ میں نے اس بندے کی توبہ قبول کی، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے۔ پھر جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، پھر فرشتے آسمان سے خزانے لے کر آتے ہیں، خوشیاں لے کر آتے ہیں، تمام کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ والو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھتے دوران ہر انسان اپنے گناہوں کو، اپنی غلطیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو جانتا ہے۔ آپ نے اپنی غلطی کوتاہی، اپنے گناہوں کو دل ہی دل میں رب کریم سے توبہ کرتے جانا ہے، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھتے جانا ہے۔ یقین کیجئے، کسی انسان کے سامنے رونے دھونے سے، کسی انسان کے سامنے ہاتھ جوڑنے سے بہتر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے ہوئے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرتے جائیں۔ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ جس کی توبہ قبول ہو جائے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اب جب 21 بار
استغفراللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ پڑھ کر آپ نے اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے 99 نام، ہر نام کی اپنی قدر و قیمت ہے، لیکن صرف ایک نام ایسا ہے جس کی قسم خود اللہ نے کھائی۔ اللہ فرماتا ہے قسم ہے اس نام کی، جو بندہ اس نام کو پڑھ کر مجھ سے جو بھی مانگے گا میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ آپ نے اللہ کے نام یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا فتاحو کی قسم رب کعبہ نے کھائی، اور یا فتاحو تقدیر بدل دیتا ہے، نصیب کھول دیتا ہے۔ یا فتاحو رحمتوں برکتوں سے جولیاں بھر دیتا ہے۔ یا فتاحو کو آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 10 بار یا فتاحو پڑھتے دوران اگر کوئی 10 حاجات کو، 10 خواہشات کو، 10 نیک مقاصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے تو اللہ 10 کے 10 حاجات کو، مقاصد کو، خواہشات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرماتا ہے۔ خدا را آپ نے 10 بار یا فتاحو کو توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، یوں پڑھنا ہے کہ اللہ کی اس نام پر قسم ہے۔ آپ نے اس ایمان کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ یا فتاحو پڑھ کر اللہ کریم سے مانگ رہے ہیں، اور اللہ آپ پر، آپ کی اولاد پر، آپ کی دکان پر، آپ کے دفتر کاروبار پر رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسا رہا ہے۔ اللہ 10 بار یا فتاحو پڑھتے ہی آپ کے راستوں کو کھول دے گا، آپ کی جولیاں بھر دے گا، آپ کے منہ سے نکلی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرما دے گا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا صرف 10 بار یا فتاحو پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ یا فتاحو کو 10 بار پڑھ کر جب آپ نے خزانے لوٹ لیے، اللہ کو راضی کر لیا، اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیا، تو پھر آخر میں تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ سورت سورہ کوثر ہے، جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے، لیکن سورہ کوثر کا پڑھنا اللہ کے ولیوں کے مطابق اس لیے ضروری ہے کہ جب اگر تو کسی پر نظر بد ہے، حسد ہے، رزق کی بندش ہے، رشتوں کی بندش ہے، قرض کی بندش ہے، یا کسی بھی طرح کا جادو ہو چکا ہے، تو ان تمام اثرات سے بچنے کے لیے، نظر بد، حسد، جادو، جنات سے مکمل طور پر بچنے کے لیے آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، اور سورہ کوثر کو آپ نے مکمل 11 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی ایک سے بھی بات نہیں کرنی، کیونکہ یہ اللہ کے بڑے بڑے ولیوں کا وہ راز میں نے آپ کے حوالے کر دیا ہے جو آج تک نہ تو آپ کو کسی نے بتایا ہے، نہ ہی کوئی بتائے گا۔ میں نے اس چینل پر وہ راز، وہ وظائف، وہ اعمال بتانا شروع کر دیے ہیں جن سے لوگ بڑے بڑے رقمیں بٹورتے ہیں، لیکن میں نے فی سبیل اللہ آپ کے حوالے کیے۔ لیکن صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے، تاکہ آپ اس عمل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر سکیں، لوگ اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ نے 11 بار سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے مکمل کرنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھنا ہے، اللہ کا شکر کرنا ہے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جسے رحمتوں و برکتوں سے مالا مال کرنا چاہتی ہے۔ اب الحمدللہ لکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ نے آپ کو اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ اللہ والو اس عمل کو آپ نے بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ویڈیو مکمل دیکھیں گے، آپ کو وظیفے کی سمجھ بھی آئے گی، عمل کا فائدہ بھی ہوگا۔ یہ 3 اعمال کرنے کی دیر ہے، آپ ساری زندگی ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والی نے کوئی وظیفہ بتایا ہے۔ اللہ والو اس عمل کو خود بھی کرنا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے۔
اس عمل کو کرنے کے بعد اپنے ہاتھ سے جتنی آپ کو توفیق ہے صدقہ خیرات کریں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ قرض دار کے لیے یہ وظیفہ بہت خاص ہے۔ بیٹی کے روشن نصیب کے لیے یہ وظیفہ بہت خاص ہے۔ بے روزگاروں کے لیے یہ وظیفہ بہت طاقتور ہے۔ لا علاج بیماری کے لیے یہ وظیفہ بہت، جو یار اللہ کے ولی، اللہ جن کو اپنا دوست کہتا ہے، اللہ جن کو اپنے قریب رکھتا ہے، وہ یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، تو پھر آپ اور میں کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ مجھے اپنی نیک دعاؤں تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔